ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صلوات۔ برادران عزیز و خاران محترم، سر فتن عنوان، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت سرنامہ کلام۔ ارشاد پروردگار، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کسی کا خیال ہے تو اس خیال باطل کو اپنے ذہن سے کھرچ کر مٹا دے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں عیش اور عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ خداوند متعال چاہتا ہے کہ آزمائش ہو، امتحان ہو، جوہر نکھر کر سامنے آئے، اور لوگ مختلف مدارج کو طے کرتے ہوئے قرب پروردگار کو حاصل کریں، درجات کی بلندی کو حاصل کریں۔ اگر امتحان نہ ہو تو کسی کو کوئی درجہ دے دینا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ یہ عدل کے خلاف ہے کہ پروردگار بلا وجہ کسی کو ترجیح عطا کرے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ صاحبان کمال کے کمال کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے، اور ناقص کو اس کے نقص کی طرف متوجہ کیا جائے، تاکہ ناقص اپنے نقص سے کمال تک کے سفر کو اختیار کر سکے۔ جیسے جیسے وہ یہ سفر اختیار کرے گا، ویسے ویسے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم واضح طور پر انہی آیتوں میں آگے جا کر سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ یاد رکھو کہ جو کوشش کرتا ہے، جاہدہ، اسی جاہدہ سے جد و جہد بھی ہے، اسی جاہدہ سے جہاد بھی ہے۔ جہاد کا مطلب ہی ہے کوشش کرنا۔ تو من جاہدہ فإنما یجاہد لنفسہ، اگر کوئی کوشش کرتا ہے، یعنی یہ ہماری دعوت امتحان، یہ آزمائش کی دعوت، اسے قبول کرتا ہے، لبیک کہتا ہے، امتحان کے لیے تیار ہو جاتا ہے، من جاہدہ، تو اس کے لیے اسے کوشش تو کرنی پڑے گی، زحمت تو اٹھانی پڑے گی، پسینہ تو بہے گا، کہیں نیند قربان کرنی پڑے گی، کہیں آرام کو تجنا پڑے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ نہ تمہارے سجدوں کا خدا کو کوئی فائدہ ہے، نہ تمہاری نماز کا خدا کو کوئی فائدہ ہے، نہ تمہاری عزاداری کا خدا کو کوئی فائدہ ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے فإنما یجاہد لنفسہ، تو یاد رکھو کہ اس ساری زحمت کا بینیفیشری، فائدہ اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہے، تم خود ہو۔ یہ تمہاری نمازوں کا فائدہ بھی تمہیں ہے، تمہارے روزوں کا فائدہ بھی تمہیں ہے، تمہاری عزاداری کا فائدہ بھی تمہیں ہے۔ نہ خدا ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ حسین ہمارے ماتم کا محتاج ہے۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر ہم مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے، اور اگر فرش عزا پر آ کر علم اٹھاتے ہیں تو فائدہ ہمارا۔ اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ پروردگار کے منشا کے مطابق تم زندگی گزار کر اپنے درجات، اپنے رینکس کو ایلیویٹ کرتے ہو، اسے بلند کرتے ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا
اسی سورہ انکبوت کے اختتام پر جا کر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کیا کمال کی آیت ہے. خداوند متعال پہلے کیا کہا؟ جو کوشش کرتا ہے فائدہ اسی کو ہوتا ہے. اور اب پروردگار جس طریقے سے کبھی ماں باپ اپنی اولاد سے یہ کہتے ہیں بھائی تمہیں اسکول بھیج رہے ہیں فائدہ تمہارا ہے، ہم جو تمہیں صبح اٹھا کر ناشتہ دے کر بھجواتے ہیں فائدہ تمہارا ہے، ہم جو کتابیں لا کر دیتے ہیں فائدہ تمہارا ہے، ہم جو تمہیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں فائدہ تمہارا ہے، تم لکھ پڑھ جاؤ گے تو تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا برادران عزیز. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ لکھے گا تو کیا پہلے دن سے اچھا لکھنا شروع کر دے گا؟ ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنائے گا. آپ اس کو کوئی تصویر بنانے دیں گے تو جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ تو نہیں بنا پائے گا. تو اب آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیسے ہو، تمہیں بنانا نہیں آتا، تمہیں لکھنا نہیں آتا، تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ نہ، یہ مہربان ماں باپ کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ مہربان استاد کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے، بلکہ محبت سے سینے سے لگایا جاتا ہے. اس کی آڑی ترچھی لکیروں کو بھی پسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے، اسے دیکھ کر بھی اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آج اگر یہ لکیریں ترچھی ہیں تو کل سیدھی ہو جائیں گی، آج اگر رنگ بھرنا نہیں آ رہا تو کل آ جائے گا. کوشش کرتے رہو تو ہم تمہاری کوششوں میں تمہارا ساتھ دیں گے. اب ذرا آپ غور کیجئے برادران عزیز کہ وہی انداز پروردگار اختیار کرتا ہے. اختتام سورہ عنکبوت میں پروردگار فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم کوشش کرنے والے ہو، معصوم نہیں ہو. ہمیں بھی پتہ ہے کہ کبھی غلطی ہو جائے گی، کبھی لغزش ہو جائے گی، کبھی خطا ہو جائے گی. تم وہ سجدہ نہیں کر سکتے جو حسین نے کیا. ہمیں بھی معلوم ہے تم وہ جہاد نہیں کر سکتے جو علی نے کیا. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم روزہ ویسا نہیں رکھ سکتے کہ جس کے بعد سورہ حل عطا نازل ہو جائے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ تمہاری عبادت کی وہ شان نہیں ہے، مگر یاد رکھو کوشش کرتے رہو. اگر تم کوشش کرتے رہو گے تو جس طرح سے بچوں کی آڑی ترچھی لکیریں بھی تمہیں پسند آتی ہے، تمہاری ٹیڑھی میڑھی عبادت بھی ہمیں اچھی لگے گی. ہم اسے ریجیکٹ نہیں کر دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے سجدوں میں وہ حسن نہیں ہے کہ جو حسین کے سجدوں کا حسن تھا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا قیام ویسا نہیں ہے کہ جیسا مصطفیٰ کا قیام تھا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہاری تلاوت قرآن اس انداز کی نہیں ہے کہ جیسی لہن داؤدی کے اندر تاثیر تھی وہ تاثیر نہیں. نہ، ہم بھی جانتے ہیں کہ تم ہمارے بندے ہو، تمہارے اندر نقص پایا جاتا ہے. ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ جس طرح سے بچہ آڑی ترچھی لکیریں بناتے بناتے کبھی اچھی تصویر بنانے لگتا ہے، اسی طرح سے تمہارے سجدوں میں بھی ویسا نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ حسن کبھی نہ کبھی آ جائے گا. بس تم خاک شفا کو اپنے پیش نظر رکھو، حسین کے سجدے کو تصور میں رکھو کہ جب وہ تلواروں کے سائے میں وہ سجدہ کر سکتا ہے تو تم اپنے گھر میں کچھ تو کر کے دکھاؤ، کچھ تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو. بس یہ وہ کوشش ہے کہ جس کا پروردگار طلبگار ہے. برادران عزیز، میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پروردگار عالم محنت کا خریدار ہے. الیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. خدا کوشش کا خریدار ہے، خدا محنت کا خریدار ہے. انڈیویجلی، انفرادی سطح پر ایک انسان اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہے وہ کوشش کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی اپنی قوم کی بہتری چاہتا ہے کوشش کا ذمہ دار ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس وقت تک کسی کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے. اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہو گے تو مطمئن رہو کہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاؤ. اگر کوئی کوشش کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی کوشش میں اس کا ساتھ دینے والے بن جاؤ. اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھائے تو تم دوسرا قدم اٹھانے کے لیے اس کو شوق دلاؤ. یہ نہ ہو کہ اس کی ٹانگ کھینچ کر اگر ایک قدم اس نے آگے بڑھایا ہے تو اس کو 5 قدم پیچھے بھیج دو تو مطمئن ہو جاؤ کہ نہ تم ترقی کر سکو گے نہ قوم ترقی کر سکے گی. قوم کی ترقی بھی اجتماعیت میں، جب انسان ایک ہدف، ایک آبجیکٹو کے لیے میدان میں آ جائے
اور اپنا محور اور مرکز آل محمد کو بنا لے تو پھر مطمئن ہو جائیے برادران عزیز کہ پھر ترقی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، لیگ پولنگ کرنا، کریکٹر ایسیسینیشن کرنا، کردار کشی کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا تو مطمئن ہو جائیے نہ فرد ترقی کر سکتا ہے، نہ خانوادہ ترقی کر سکتا ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ قوم ترقی کر سکتی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. ہمیں جو رول ماڈل دیے گئے ہیں وہ صاحبان کمال، وہ کون ہیں؟ وہ علی، وہ مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، یہ پنجتن، یہ ہمارے زمانے کے امام، یہ ہمارے لئے رول ماڈل ہیں برادران عزیز، کہ جنہیں پروردگار نے مقرر کیا کہ ان کو دیکھو، ان کی معرفت حاصل کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی معرفت کو بڑھانے کی کوشش کرو. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. ابھی میں نے عرض کیا ہم ناقص، ہماری حیثیت کیا؟ تو اب مجھے بتائیے کیا ہماری اوقات ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکیں؟ کیا ہماری اوقات ہے کہ ہم خدا کے منتخب مصطفیٰ محبوب بندوں کی معرفت حاصل کر سکیں؟ کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے امکان رکھتا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، جب ہم اپنے ظرف کی تنگی کا احساس کرتے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، واقعاً ہم ان کی معرفت کیا حاصل کر سکتے ہیں. یہی بات سمجھائی بھی گئی. مگر میں کیا کروں کہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی تاکیدات نظر آئیں گی. مثلا آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. آپ دیکھ لیجئے تفسیر، وہاں پر آپ کو ملے گا کہ عبادت کا مطلب ہے معرفت، کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں. کس کی معرفت؟ خدا کی معرفت. مجھے بتائیے خدا کہاں، ہم کہاں؟ کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں؟ امکان ہے؟ دیکھیے خدا تو خدا ہے، ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی معرفت حاصل کر پائیں. ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مولا علی کی معرفت حاصل کر پائیں. ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مولا عباس کی معرفت حاصل کر پائیں. کہاں ہمارے لیے ممکن ہے؟ وہ کہ جس کو خدا نے باب الحوائج قرار دیا. اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف ہم عقلی طور پر تجزیہ کرتے ہیں، اپنی محدودیت کا، اپنی لمیٹیشن کا احساس کرتے ہیں، ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سلسلہ آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز ہے خدا کی معرفت. یعنی اگر ایک انسان اپنے مخلوق ہونے کو پہچان لے تو خالق کی تلاش کرے گا، اپنے مملوک ہونے کو پہچان لے تو مالک کی تلاش کرے گا، اگر اپنے مرزوق ہونے کو پہچان لے تو رازق کی تلاش کرے گا. تو دین کا آغاز کیا ہے؟ کہ خدا کی معرفت، جو ممکن نہیں ہے. کمال نہیں؟ یعنی ایک طرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، اور دوسری طرف ہم یہ جان رہے ہیں کہ معرفت ممکن نہیں ہے. سنیے ایک اور حدیث جو آپ سب نے یقیناً سنی ہوگی، من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت اسے نہ ہو تو اس کی موت کیا ہے؟ کہ جاہلیت کی موت ہے. کمال نہیں؟ یعنی امام کی معرفت نہ ہو تو جاہلیت کی موت ہے، جو ممکن نہیں. معرفت ممکن نہیں ہے اور معرفت نہ ہو تو موت کیا بن جائے گی؟ کہ جاہلیت کی موت بن جائے گی. پیدا کس لیے کیا گیا؟ تاکہ خدا کی معرفت حاصل کریں، جو ممکن نہیں. مولا کہہ رہے ہیں دین کا آغاز ہے خدا کی معرفت. خدا تک پہنچو گے تو کہو گے لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ کہو گے تو کہو گے محمد الرسول اللہ. جب محمد الرسول اللہ کہو گے تو کہو گے علی ولی اللہ. بھائی اس کے رسول ہونے کو پہچان لیا تو اس کے ہاتھوں پر جس کو بلند دیکھو گے اس کی ولایت، امامت، اس کا کلمہ تو پڑھو گے. غور فرمایا برادران عزیز آپ نے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں معرفت حاصل کرو، یہ ذمہ داری ہے. معرفت حاصل نہیں کر سکتے، یہ محدودیت کا نتیجہ ہے، لمیٹیشن کا نتیجہ ہے. کریں کیا؟
ذرا ایک اور حدیث سن لیں جو آپ کے ذوق سے بھی بہت قریب ہے، اور لکھنے والوں میں حنفی بزرگ بھی شامل ہیں. بہت مشہور ہے کہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. کہ ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں عام طور پر ہوا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اس لیے کہ مسجد نبوی نماز بھی ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، دین بھی سکھایا جا رہا ہے، کئی امور پر تبادلہ خیال. کہ مسجد نبوی ہیڈ کوارٹر، پیغمبر اکرم کا ایک آفس بھی تھا مسجد نبوی. تو پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. پیغمبر اکرم کے عزیز صحابی جناب سلمان فارسی وہ تشریف لائے مسجد سے باہر. اور جناب سلمان فارسی بزرگ شخصیت، انتہائی بزرگ شخصیت، بال سفید. وہ آئے باہر تو کوئی صاحب مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے جناب سلمان فارسی سے یہ کہا، اے سلمان آپ مسجد سے باہر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں پیغمبر تو ہوں گے، پیغمبر اکرم مسجد نبوی ہے تو پیغمبر اکرم تو مسجد میں ہوں گے. یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ تو جناب سلمان فارسی نے اس شخص سے کہا کہ ہاں کوئی تھا تو صحیح. کہا تم پہچانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا کہ میں نہیں پہچانتا کہ وہ کون تھا. پھر سنیے گا، پیغمبر مسجد میں تھے؟ کہا تھے. کہا تنہا تھے؟ کہا نہیں کوئی اور بھی تھا. کہا وہ جو تھا اس کو تم پہچانتے ہو؟ تو سلمان کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پہچانتا. اچھا سلمان معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. سلمان فارسی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے سند دی، السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے مجھے ذرا، میں اس واقعے کو تو ابھی آپ کے سامنے مکمل کرتا ہوں، مجھے کوئی بتائے، اور میں بہت لاجیکلی ایک سوال کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کہ یہ سلمان کی فضیلت ہے یا نہیں کہ ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا؟ تو ظاہر ہے کہ سب کہیں گے کہ جی ہاں یہ ان کی فضیلت ہے. تو سلمان پہلے کیا تھے؟ اہل بیت میں تو ان کو شامل کیا گیا، تو پہلے کیا تھے؟ تو جواب ملے گا وہ صحابی تھے. کیا کہنا، صحابی تھے، صحابی رسول تھے. تو ایک بات تو بتائیے کہ جب وہ صحابی تھے اور اب پیغمبر اکرم ان کو اہل البیت میں شامل کر رہے ہیں، تو یہ ترقی دے رہے ہیں یا تنزلی ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ صحابی تو وہ پہلے سے تھے، جب ان کو اہل البیت میں شامل کیا گیا تو یہ پروموشن ہو رہا ہے یا ڈیموشن ہو رہا ہے؟ یہ رینک ایلیویٹ ہو رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے؟ یہ ترقی ہو رہی ہے یا تنزلی ہو رہی ہے؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ جناب سلمان فارسی کی ترقی ہو رہی تھی، تنزلی تو نہیں ہو رہی تھی. تو ماننا پڑے گا کہ جب کسی صحابی کو بلندی عطا کی جاتی ہے تو اسے اہل البیت میں شامل کیا جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور یہ بات وہ ہے کہ جس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی، ظاہر ہے کہ وہ شیعہ تو نہیں تھے مگر انہوں نے بھی جب کسی نے سوال کیا، امام احمد ابن حنبل کا بہت مشہور مکالمہ ہے کہ جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے، انہوں نے ایک نام لیا. ظاہر ہے وہ نام میں نہیں لے پاؤں گا لیکن انہوں نے نام لیا. پھر اس کے بعد سائل نے پوچھا کہ یہ بتائیے ان کے بعد، انہوں نے دوسرا نام لے لیا. پھر کہا تیسرے نمبر پر، انہوں نے کوئی اور نام لے لیا. کئی نام ہو گئے، فہرست طولانی ہوتی چلی گئی. جو سائل کا ذوق طلب تھا اسے تسکین حاصل نہیں ہوئی، اسے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو علی کے نام کے انتظار میں، کہ امام احمد ابن حنبل علی کا نام کب لیں گے، وہ تو لے ہی نہیں رہے. کئی نام آ گئے مگر ابھی بھی علی کا نام نہیں آیا. تو سائل نے پوچھا کہ آپ نے اتنے نام لے لیے مگر یہ حیران کن ہے کہ اب تک علی کا نام. تو اب میں بات کو مکمل کروں کہ جناب سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے اور اس شخص نے دیکھا، سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول تو مسجد میں تھے. کہا کہاں تھے؟ کہا کوئی اور بھی تھا؟ کہا جی ہاں تھے، کوئی اور بھی تھے وہاں پر. کہا آپ پہچانتے ہیں؟ کہا کہ میں نہیں پہچانتا. انہوں نے سن لیا، رخصت کر دیا
اور مسجد نبوی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ ذرا یہ اذان مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم یا اب برادران عزیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب سلمان فارسی کہہ رہے کوئی اور بھی تھا مگر میں نہیں پہچانتا، اور یہ صاحب آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمائے وہ کوئی اور نہیں ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ علی مرتضیٰ ہیں، تو حیران ہوئے کہ سلمان فارسی تو کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں پہچانتے اور یہاں پر تو علی تشریف فرمائے، تو آگ بگولا ہو گئے، غضبناک ہو گئے، غصے میں بھرے ہوئے۔ وہ پیغمبر اکرم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ذرا دیکھیے، اتنی تعریف آپ کرتے ہیں جناب سلمان کی، اور سلمان ابھی میری باہر ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عجیب جواب دیا۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیا جواب دیا؟ کہ اللہ کے رسول، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مسجد کے اندر تنہا تھے یا کوئی اور بھی؟ تو انہوں نے کہا کوئی اور ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ تو وہ کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا۔ اب بتائیے، وہ علی کو نہیں پہچانتے، علی کو نہیں پہچانتے، علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا۔ آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، سلمان اہل بیت میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، ایلیویٹ کرتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی کو نہیں پہچانتے۔ تو پیغمبر اکرم مسکرائے، مولا بھی مسکرائے، دونوں مسکرا رہے ہیں، اور اس کا غصہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو سلمان کا کیس ہے، سلمان کے بارے میں کمپلین ہے، تو جس کا کیس ہے، جس کی کمپلین ہے اسی کو بلاؤ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کمپلین کسی اور کی ہو، آپس میں باتیں کرتے رہو، اور جس کے بارے میں پوری کمپلین آئی ہے اسی کو نہیں بلا رہے۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، عام طور پہ جھگڑے اسی لیے سالو نہیں ہوتے کہ جس کی کمپلین ہوتی ہے اسی سے نہیں پوچھا جاتا۔ یہ گھروں کے اندر بھی مسئلہ ہے، دوستوں میں بھی مسئلہ ہے، اداروں میں بھی مسئلہ ہے۔ بھائی جس کا کیس ہے اس کو تو بلاؤ، اس کو تو پوچھو۔ ہر جگہ بات ہو رہی ہے، اسی سے نہیں پوچھا جا۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھائی سلمان کو بلاؤ، سلمان کا کیس، بھائی سلمان کو بلاؤ، سلمان کا علم بردار کے علم کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اور اب پوری آمادگی کے ساتھ اس جملے کو سنیے گا کہ جناب سلمان فارسی کو بلایا گیا اور کہا گیا سلمان بھائی تمہاری کمپلین آئی ہے کہ اللہ کے رسول میں حاضر، کیا شکایت ہے؟ کہا فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا باہر آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی؟ کہا کہ بالکل ہوئی تھی۔ کہ رسول تنہا ہے یا کوئی اور؟ کہا بالکل آپ نے پوچھا تھا۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ کہا کہ کوئی موجود ہے۔ کہا بالکل میں نے یہ کہا کوئی موجود ہے، اور میں نے آپ سے پوچھا کہ جو موجود ہے اس کو آپ پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں پہچانتا۔ کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، میری مجال ہے کہ میں ان کے بارے میں کہوں کہ میں پہچانتا ہوں۔ کہ میری مجال کہ میں علی کے بارے میں یہ کہوں کہ میں پہچانتا ہوں؟ میں نہیں پہچانتا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نہیں پہچانتا۔ کہا دیکھیے اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، مولا بھی مسکرا رہے ہیں، اور اب سلمان بھی مسکرا رہے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کرتا ہوں، میں اب بھی یہی کہتا ہوں میری مجال نہیں ہے میں علی مرتضیٰ کے بارے میں کہوں کہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ پہچاننے کا مطلب ہے معرفت، یہ یاد رکھیے گا، پہچاننا عرفان، پہچاننا معرفت۔ کہ اللہ کے رسول میں اب بھی یہی کہتا ہوں میں نہیں پہچانتا۔ کہ نہیں پہچانتے؟ کہا کہ نہیں، جسٹیفائی کرو، کیوں نہیں پہچانتے؟ کیسے نہیں پہچانتے؟ نہیں پتا کہ یہ علی ہے۔ کہ اتنا جاننا معرفت تھوڑی ہے، اتنا جاننا کہ نام علی ہے یہ معرفت تھوڑی ہے، اس کو پہچاننا تھوڑی کہتے ہیں۔ کہ پھر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں نے کسی اور سے نہیں، آپ کی زبان سے یہ سنا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، اگر پہچانا تو مصطفیٰ نے یا مرتضیٰ نے۔
اور اے اللہ کے رسول میں نے آپ ہی سے سنا کہ مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا علی مرتضیٰ نے پہچانا، اور اے اللہ کے رسول میں نے آپ ہی کی زبان سے سنا کہ علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا مصطفیٰ نے پہچانا۔ اے اللہ کے رسول جسے خدا اور مصطفیٰ پہچانتے ہوں تو میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں، نہ میں خدا نہ میں مصطفیٰ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں علی مرتضیٰ کو پہچانتا ہوں؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کو پہچانتا ہوں؟ میں نہیں پہچانتا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں میں نہیں پہچانتا۔ اب میرا سوال تو اپنی جگہ پر کہ جب پہچاننا ممکن نہیں ہے تو پہچانے کیسے؟ اور نہ پہچانے تو موت جاہلیت کی موت ہے۔ من مات ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، میں عرض کر چکا۔ تو اب برادران عزیز اس مشکل کو سولو کرنے کے لیے میں اس مثال کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو آیت اللہ العظمی علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، کیا عظیم شخصیت، انہوں نے ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہچاننے کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایک ہے ابتدائی معرفت اور ایک ہے معرفت کا حق، ان دو میں فرق ہے۔ ہمارے ظرف کی تنگی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ سمندر یا دریا کے پاس آپ چلے جائیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس ہو، ایک جام، ایک کوزہ، ایک برتن، وہ آپ لے کر چلے جائیں، یا ہاتھوں کو پیالہ بنا لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چلو میں پانی لینے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا؟ کیا پورا سمندر سمٹ کر چلو میں آ جائے گا؟ سمندر کی وسعتوں کو دیکھیں، اپنے چلو کی محدودیت کو دیکھیں۔ کیا اس جام میں، اس کوزے میں، اس گلاس میں، اس برتن میں وہ سمندر سمٹ کر آ جائے گا؟ کہا کہ کہاں آ پائے گا؟ نہیں آ پائے گا۔ اگر انسان کوزہ ڈالے سمندر میں تو سمندر سمٹ کر اس میں کہاں آئے گا؟ اس کی وسعتوں کو دیکھیں، اس کی تنگی کو دیکھیں، نہیں آ سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ڈال دیجئے، سمندر تو سمٹ کر نہیں آئے گا، سمندر تو سمٹ کر نہیں آئے گا، مگر مطمئن ہو جائیے یہ برتن خالی بھی واپس نہیں آئے گا۔ توجہ ہے؟ سمندر پورا سمٹ کر نہیں آئے گا، مگر یہ جام آپ خالی واپس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سمندر سخی ہے، سمندر دینا چاہتا ہے، دریا سخی ہے، وہ دینا چاہتا ہے، مگر ظرف کی تنگی کی وجہ سے پورا سمندر سمٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر سخی کا دسترخوان ہے، محروم بھی نہیں لوٹائے گا، جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا اس کو دے دے گا۔ کہ یہی معاملہ ہمارا اور آل محمد کا ہے۔ آل محمد کے سمندر کے فضائل میں غوطہ زن ہو جائیے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آل محمد کے فضائل کا پورا سمندر سمٹ کر ہمارے دل کے محدود ظرف میں آ جائے، مگر وہ سخی کا دسترخوان ہے، محروم کسی کو نہیں کریں گے، جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا اس کو عطا کر دیں گے۔ کوئی بوزر بن جائے گا، کوئی سلمان بن جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جس کا جتنا ظرف، اگر کسی کے پاس کوزے کے برابر ظرف ہے تو اتنی معرفت اہل بیت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس بڑا ظرف ہے تو ظرف کے مطابق اسے معرفت حاصل ہو جائے گی، لیکن جو معرفت کا حق ہے کہ وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ سمندر کہاں سمٹ کر آ سکتا ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ بس برادران عزیز، وہ علی کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا جملہ کہہ دیا، کیا جملہ کہہ دیا؟ جب کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے، سب سے پہلے قمر بنی ہاشم، علامہ ذیشان حیدر جوادی، بہت عمدہ کتاب ہے جس کے اندر کئی چیزیں تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے انہوں نے گزاری۔ میں ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر، کہ حضرت ابو الفضل عباس کے لیے بقدر ظرف معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ کتابیں بہت سی ہیں اور بہت اچھی ہیں، مگر اس کتاب کو میں ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں۔ انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، PDF ورژن بھی اس کا حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا جملہ ہے پیغمبر اکرم کا! سوال کیا اللہ کے رسول سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ آسانی کے ساتھ پیغمبر نے کہہ دیا، سوال کیا ہے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟
تو پیغمبر فرماتے ہیں بھائی سب سے پہلے تو علی داخل ہوں گے. پیغمبر نے تو کہہ دیا, خاموش ہو جانا چاہیے تھا, مگر سائل کی تشفی نہیں ہوئی. تو اس نے مزید پوچھا, اللہ کے رسول کیا آپ سے بھی پہلے؟ تو سوال تو یہ تھا سب سے پہلے کون داخل ہوگا. تو پیغمبر اکرم سے پوچھنے والا پوچھتا ہے, اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے علی, تو کیا آپ سے بھی پہلے؟ تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کہا, جی جناب مجھ سے بھی پہلے علی داخل ہوں گے. اب مجھے بتائیے آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں بھائی؟ مجھ سے توقع تو نہیں کرتے کہ میں غلو پر مبنی کوئی عقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, کوئی ایسی بے احتیاطی کروں گا. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ میرے بارے میں اس طرح کا کوئی سوء ظن رکھتے ہوں گے. نہیں, الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں کافی محتاط تقریر کیا کرتا ہوں الحمدللہ. تو مجھے بتائیے پھر اس جملے کا ہم کیا کریں؟ سائل نے پوچھا, اے اللہ کے رسول سب سے پہلے کون داخل ہوگا جنت میں؟ حضور کہتے ہیں علی. سائل پوچھتا ہے آپ سے بھی پہلے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں جی ہاں مجھ سے بھی پہلے. اور پیغمبر اکرم پھر مسکرا رہے ہیں, اور پیغمبر اکرم کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کوئی بڑا ہی دقیق نقطہ سامنے آنے والا ہے. تو سائل حیرانی سے دیکھ رہا ہے, اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے؟ علی کے فضائل سب اپنی جگہ, مگر آپ سے تو کمتر. کہا بے شک, مگر یاد رکھو ہمیشہ علمدار آگے ہوتا ہے, سردار پیچھے ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اب مسئلہ حل ہو گیا. کبھی مجھ سے بھی پہلے. کہا کیوں؟ کہ شان یہی ہے سردار کی کہ علمدار علم لے کر آگے ہوتا ہے, سردار پیچھے ہوتا ہے. تو اب علمدار کی شان سمجھ میں آئی. سردار پیچھے ہوتا ہے, پروٹوکول یہ ہے کہ علمدار آگے ہوتا ہے. تو رسول کے علمدار علی آگے ہوں گے, رسول پیچھے ہوں گے. حسین کے علمدار عباس. جنت میں حسین کی سواری بھی اسی شان سے جائے گی کہ علمدار علم لیے ہوئے آگے ہوں گے اور حسین پیچھے ہوں گے. بس عزیزان بہت تیزی کے ساتھ علم برآمد ہونا ہے. باب الحوائج کا علم برآمد ہونا ہے. وہ عباس کی جس کو خدا نے قبولیت دعا کے لیے وسیلہ بنا دیا, جو آل محمد کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے وسیلہ تھا, وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ ہے. یہ لقب تین کو ملا, یا ابو الفضل عباس کو, یا کربلا کے ننھے مجاہد علی اصغر کو, یا آپ کے اور میرے ساتویں امام امام موسی قاسم کو. تین ہاتھ شخصیات, وسیلہ سب ہے. حسین سے بڑا وسیلہ, علی سے بڑا وسیلہ کون ہوگا؟ مگر کبھی کوئی لقب کسی ذات سے مخصوص ہو جاتا ہے, کچھ افراد سے مخصوص ہو جاتا ہے. یہ باب الحوائج کا لقب ان تین ہستیوں سے مخصوص ہے, جن میں سے ایک کا علم برآمد ہونے والا ہے. علم کو پکڑ کر, علم کو تھم کر, علم کو ہاتھ لگا کر پرسہ بھی دیجئے گا اور اپنی دعائیں بھی خدا سے مانگیے گا. عباس کے صدقے میں قبول ہوں گے. بس عزیزان یاد رکھیے گا, عباس علی کی تمنا کا نام. عباس اس شخصیت کا نام ہے جو علی کی تمنا ہے, جس کو علی نے خدا سے مانگا ہے کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو کربلا میں میری نمائندگی کرے, میرے حسین کے کام آ سکے. ام البنین سے عقد کیا ہے, نکاح کیا ہے اسی خواہش کے لیے کہ وہ بہادر بیٹا پیدا ہو. اور جب عباس علمدار اس دنیا میں تشریف لائیں تو جناب امیر المومنین 26 ہجری کا یہ واقعہ ہے, جب حضرت ابو الفضل اس دنیا میں تشریف لائے. کربلا میں 34 برس کے ہیں ابو الفضل عباس. اتنا فاصلہ ہے حسین اور عباس کے درمیان جتنا ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے. اتنا فاصلہ ہے جناب زینب اور عباس کے درمیان جتنا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے. ابو الفضل عباس جب اس دنیا میں تشریف لائے, جناب ام البنین خوش ہونا چاہیے تھا, خوش تھیں, مگر ایک تشویش تھی. ابھی عرض کرتا ہوں, مولا کائنات تشریف لائے, ابو الفضل عباس کو دیکھا, گود میں لیا اور ایک جملہ کہا, ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ ہیں, ہے تو بالکل ویسا جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا. میں اس کا نام اپنے چچا کے نام پر عباس رکھتا ہوں, جناب عباس ابن عبد المطلب, ان کے نام پر عباس رکھتا ہوں. عباس کا مطلب ہے بپھرا ہوا شیر, بگڑے تیور والا, بپھرا ہوا شیر, یہ ہے جناب عباس. جناب ام البنین کو دیکھا, مبارکباد دی اور کہا کہ بیٹے کی ولادت مبارک ہو. کیا سبب ہے کہ میں تمہارے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ رہا ہوں, پریشانی کی کیا بات ہے؟ جناب ام البنین کہتی ہیں کہ آقا اور تو کوئی بات نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی.
بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. مولا علی کہتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرا عباس کب آنکھیں کھولے گا. جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک مصطفیٰ کی گود میں نہیں آ گیا. یہ عباس اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک حسین کی آغوش میں نہ آ جائے. ذرا میرے حسین کو بلانا. حسین آئے، عباس کو حسین کی آغوش میں دیا، ہمت کرائے، مگر پہلے ایک کام کیا، اپنے بازوؤں کو آگے کر دیے. گویا عباس کہہ رہے تھے کہ آقا بازوؤں کا تحفہ تو ابھی سے قبول کر لیجئے. حسین نے آغوش میں لیا اور آغوش حسین کی حرارت محسوس کرتے ہی عباس نے آنکھیں کھول دی. حسین کی زیارت کی، دنیا میں پہلی زیارت عباس نے حسین کی. اور ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب زینب آئیں اور کہنے لگی بابا میرا یہ وہ بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے. کہا کہ ہاں زینب یہی وہ بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے. کہا کچھ دیر کے لیے میں اپنی گود میں لے سکتی ہوں؟ حسین نے عباس کو زینب کی گود میں دے دیا. جناب زینب نے اپنے لبوں کو عباس کے کانوں سے قریب کیا اور کچھ باتیں کرنے لگی. مولا کہتے ہیں زینب بھائی ابھی تو اس دنیا میں آیا ہے کچھ دیر پہلے اور باتیں بھی شروع کر دی. تو جناب زینب کہتی ہیں بھائی ہے باتیں تو ہوں گی اور بہت باتیں ہوں گی، مگر اس وقت تو میں ایک امانت تھی جو عباس کے حوالے کر رہی تھی. کہا زینب کون سی امانت؟ کہا کہ بابا ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ زینب تیرے بھائیوں میں ایک بھائی وہ ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس سے کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہا ہے. اجرکم اللہ. یہ ہے عباس کے نام کی تاثیر کہ نام آ جائے تو رونے کے لیے اور آنسو بہانے کے لیے بہت کافی ہے. کیا شخصیت ہے کہ جسے فاطمہ زہرا سلام کہہ رہی ہے. نہیں عزیزوں اور سنیے، زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. کا شکم غیر سے، ام البنین کے شکم سے ہے، بطن سے ہے، مگر جناب سیدہ نے بیٹا کہا ہے. اس روایت کو یاد کیجئے گا کہ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کے لیے معاملہ بہت سخت ہو جائے گا، بعث رسول اللہ امیر المؤمنین الی فاطمہ، تو اس وقت اللہ کے رسول علی سے کہیں گے اے علی جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس. کیوں؟ کہ لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ سیدہ آئیں مسند شفاعت پر اور امت کے لیے دعا مانگیں. اس وقت علی آئیں گے زہرا کے پاس اور کہیں گے اے فاطمہ، حضور فرما رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں کہ مسند شفاعت پر تشریف لے جائیے. تو دعا تو کریں گی مگر خدا اتنے غضب میں ہے، جلال کے عالم میں ہے. اے فاطمہ زہرا امت کی شفاعت کے لیے کوئی سامان شفاعت بھی ہے؟ کچھ پیش کریں گی آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور دعا مانگیں گی؟ تو کوئی سامان شفاعت ہے؟ آپ کو معلوم ہے جواب کیا دیا جناب سیدہ نے؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس وقت شہزادی کہیں گی یا ابا الحسن یا امیر المومنین کفانا لاجل ھذا المقام، میرے پاس سامان شفاعت ہے، آپ مطمئن رہیے، امت کی شفاعت کے لیے میرے پاس سامان شفاعت ہے. مگر بی بی کیا ہے؟ کہ الیدان، دو ہاتھ ہیں. الیدان المقطوعتان، یہ دو ہاتھ نہیں ہے، کٹے ہوئے دو ہاتھ ہیں. اور کس کے ہیں یہ کٹے ہوئے ہاتھ؟ من ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہیں. یہ جناب سیدہ میدان قیامت میں کہیں گے من ابنی، یہ میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ ہیں. ام البنین نے جنم دیا ہے مگر عباس میرا بیٹا ہے. حسن اور حسین کے بعد میرا ایک اور بیٹا عباس ہے. یہ فاطمہ زہرا کہہ رہی. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات کوئی اور نہیں، جناب ام البنین بھی جانتی ہیں. لہذا واقعہ کربلا کے بعد راوی ہے مروان، دشمن اہل بیت، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بنی ہاشم کے محلے سے ایک بی بی آئیں اور اس نے قبر فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے یہ کہا اے شہزادی فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں. مروان نے کسی مدینے والے سے کہا ارے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت سے، مگر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ عباس فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں، عباس تو ام البنین کے بیٹے ہیں. وہ شہر مدینہ کا رہنے والا آنسو ضبط نہ کر سکا. وہ کہنے لگا مروان تجھے نہیں معلوم ہے، یہ کہنے والی کوئی اور نہیں ہے، عباس کی ماں ام البنین ہے جو یہ کہہ رہی ہیں اے شہزادی فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دے رہی ہوں. کیونکہ ام البنین بھی جانتی ہیں کہ زہرا نے ولادت سے پہلے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے.
اس دنیا سے جانے سے پہلے 11 ہجری سے بھی پہلے جناب فاطمہ زہرا نے عباس کو کہا یہ میرا بیٹا ہے. یہ ہے تعلق سیدہ کا عباس کے ساتھ, وہ ہے تعلق علی کا عباس کے ساتھ, کہ میری کوئی نمائندگی کرنے والا ہو میدان کربلا میں, میرے حسین کا ساتھ دینے والا ہو. عباس علی کے جانشین کا نام ہے. آپ نے سنا ہے علی اکبر شبیہ پیغمبر, مگر عباس کا شبیہ مرتضیٰ. عباس علی کی صورت رکھتے ہیں, علی کی سیرت رکھتے ہیں. یہ ہے تعلق علی کے ساتھ عباس علمدار کا. اور پھر آئیے حسین کے ساتھ تعلق کا, وہ آقا ہے, یہ غلام ہے. یہ مولا کائنات کی وصیت تھی نا, اے عباس حسین کو کبھی بھائی مت کہنا, ہمیشہ آقا کہہ کر مخاطب کرنا. اور پھر اس کے بعد زینب کا سہارا عباس, بیویوں کا سہارا عباس. اور سکینہ کی آرزو کا نام ہے عباس. نام کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ لقب سقائے سکینہ کے لئے پانی لانے والا, مگر وہ مشک جو خالی واپس آئی. بس عزیزوں یہ ہے عباس کی وفاداری, کہ لشکر کے علمبردار بھی ہیں, وفادار بھی ہیں, حسین پر نثار بھی ہیں, جان فدا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد عاشور کا دن ہے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد عباس آ کر کہتے ہیں آقا مجھے اجازت ہے میں اپنی قربانی پیش کروں. اور حسین ایک ہی جواب دیتے ہیں, اے عباس تمہیں اجازت کیسی دی جا سکتی ہے, تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. علمبردار ہی چلا گیا تو لشکر کا کیا ہوگا. پھر کچھ دیر کے بعد آقا اب اجازت ہے, کہا عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. عصر عاشور سے کچھ پہلے جب عباس نے آ کر کہا مولا ذاق صدری, اب میرا سینہ تنگی کرنے لگا, گود کے پالوں کے لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہوں, کیا آقا اب مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں. حسین نے وہی جواب دیا, عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, مگر اب مظلومیت کے ساتھ علمبردار نے نظر یمیناً و شمالا, کبھی دائیں دیکھا اور کبھی بائیں دیکھا, اور کہنے لگے آقا اب وہ لشکر کہاں رہا, آقا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار تھا. اے آقا میرے پیاسے سپاہی فرات کے پاس میرے منتظر ہیں, کوثر کے پاس میرے منتظر ہیں. اے آقا مجھے اجازت دیجئے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہوں. اجازت نہیں دی, مگر اب جب عباس پلٹ کر آئے تو سکینہ نظر آئی, اور سکینہ کہتی ہے اے چچا جان دیکھ لیا آپ کا پیار, آپ تو مجھ سے بڑے پیار کرتے تھے, مگر اے چچا جان کیا آپ کو میرے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر نہیں آتے. بچی اپنی معصومیت میں کیا کہہ رہی ہے, اے چچا جان آپ کو میری پیاس کا کوئی احساس ہے یا نہیں, میرے خشک لب آپ کو نظر نہیں آ رہے, میرے سوکھے ہونٹ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے. عباس کو امید کی کرن نظر آئی. اے سکینہ پیاسی ہو, کہا کہ چچا جان میں بہت پیاسی ہوں. کہا سکینہ بس ایک کام کر دے, میں تیرے لئے پانی لے کر آؤں گا. کہا حکم نہیں, بس بیٹا ایک کام کر دے, آقا سے میری سفارش کر دے, آقا سے مجھے اجازت دلا دے, پھر دیکھ تیرا چچا تیرے لئے پانی لے کر آتا ہے. جناب سکینہ کہتی ہیں بس چچا جان اتنی سی بات, میرے بابا نے میری بات کبھی بھی نہیں ٹالی, آپ مجھے لے کر چلیے, میں اپنے بابا سے آپ کی سفارش کروں گی, بابا آپ کو اجازت دے دیں گے. عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا, مشق سکینہ کو سنبھالا اور حسین کی طرف چلے. حسین نے دور سے عباس کو دیکھا, سکینہ کو دیکھا, مشق کو دیکھا, ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے جاؤ عباس میں منع نہیں کرتا, پانی کی سبیل کرو, پانی کا انتظام کرو. مگر جو دوسرا جملہ سکینہ سے کہا یہ جملہ نہیں تھا, پورا مرثیہ تھا. عباس سے اتنا کہا جاؤ عباس پانی کی سبیل کرو, مگر سکینہ سے کہنے لگے اے سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے نا, کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. کب یاد آئے گا؟ جب تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا, جب تازیانے لگیں گے چچا یاد آئے گا, جب کوڑے پڑیں گے چچا یاد آئے گا, ارے جب گوشوارے چھینے جائیں گے تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. بچی اپنی معصومیت میں کچھ نہ سمجھی, مگر عباس تو میدان میں جانے کے لیے عازم سفر ہے, گھوڑے پر بیٹھ چکے ہیں. کہا کہ جاؤ عباس اس طرح سے نہیں, پہلے جا کر زینب سے بھی اجازت لے کر آؤ. اور عباس گئے خیمے میں, اور جناب زینب سے کہتے ہیں بی بی یہ غلام حاضر ہے, میدان میں جا رہا ہے تاکہ سکینہ کے لیے پانی لا سکے. جناب زینب نے منع نہیں کیا, جاؤ عباس میں روکوں گی نہیں, نانا کے دین پر تمہیں قربان کیا. مگر ایک روایت سنتے جاؤ, میرے بابا نے کبھی مجھ سے کہا تھا اے زینب اسی کوفے میں قیدی بنائی جائے گی,
شہر کوفہ تھا. بابا نے کہا اس شہر میں قیدی بنایا جائے گا, ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی. اے عباس, بابا نے کہا تھا, مجھے یقین تھا ہوگا ضرور, مگر میں سوچا کرتی تھی اگر کسی کا ایک بھائی ہو, مجال نہیں ہے کہ کوئی نظر اٹھا کر دیکھ سکے. ارے جس کے اتنے بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی ہو, کس کی مجال ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسی باندھے. مگر اے عباس, اب جب تم جا رہے ہو مجھے یقین آ گیا وہ وقت بہت قریب ہے, قیدی بھی بنایا جائے گا, رسیاں بھی باندھی جائیں گی, چادر بھی چھینی جائے گی. جاؤ عباس جاؤ, خدا حافظ. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان میں گئے. 30,000 کا لشکر روکنے کے لیے آگے بڑھا. مگر عزیزوں ذرا تصور صادق سے دیکھنے کی کوشش کیجئے, جب عباس میدان میں ہے تو سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کہاں ہے؟ بچے کہاں ہیں؟ یہ پیاسے بچے کوزے سنبھالے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے ہیں. سکینہ سب کو تسلی دے رہی ہے, بچوں گھبرانا نہیں, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے, کچھ دیر کے بعد پانی آنے والا ہے, ہماری پیاس بجھنے والی ہے, سب کو پانی ملے گا. ارے میرے چچا نے وعدہ کیا ہے. بچے بس دور سے دیکھ رہے ہیں, رہوار نظر آ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد رہوار نظر آنا بند ہو گیا, مگر علم نظر آ رہا ہے. علم کو دیکھتے جاتے ہیں, ڈھارس بندھی ہوئی ہے. پلٹا علم, بچوں کی امیدیں بڑھی, مگر کچھ دیر کے بعد علم دائیں طرف جھکا. بچوں کا دل لرز گیا, مگر علم سنبھل گیا. بچے بھی سنبھل گئے, علم بائیں طرف جھکا. بچوں کے دل کا اضطراب عروج پر ہے, مگر پھر علم سنبھل گیا. عزیزو, عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے, عباس کے دونوں شانے جدا ہو چکے, مگر عباس نے کسی طرح سے دانتوں ہی سے صحیح علم کو سنبھالا, اپنے مشکیزے کو سنبھالا. کچھ دیر اور گزری, علم گرا, تیر چلا, مشک چھدی, پانی بہا. عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے, عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. سکینہ نے کوزے پھینک دیے, اے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, بس آپ واپس آ جائیں. حسین کمر کو تھام کر فریاد کرتے ہیں, الان ان کا سرا ظاہری, اے عباس میری کمر ٹوٹ کر رہ گئی. قریب پہنچے اور ایک مرثیہ کہا, 2 شعر اور میں مجلس کو مکمل کروں, بس عزیز و علم آنے والا ہے. حسین کہتے ہیں, اے عباس تیرے جانے سے 2 کام ہوئے ہیں, اور عجیب کام ہوئے ہیں. تیرے جانے سے 2 کام ہوئے ہیں. کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی, آج کے بعد وہ آنکھیں چین سے سویا کریں گی. کیا کہنا چاہتے ہیں حسین؟ اے عباس, تو تھا تو یزیدی فوج کو خوف تھا کہ عباس جیسا شیر موجود ہے, کوئی سو نہیں سکتا تھا, مگر آج کے بعد وہ چین سے سویا کریں گے. مگر عباس دوسرا کام یہ ہوا, کل تک جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی, آج کے بعد انہیں چین نصیب نہیں ہوگا. ارے زینب کو آسرا تھا عباس ہے, زینب چین سے سویا کرتی تھی, سکینہ چین سے سویا کرتی تھی, بیویاں چین سے سویا کرتی تھی. اے عباس تیرے جانے کے بعد نہ سکینہ کو آرام ملے گا, نہ زینب کی نیند ہوگی, نہ بیویاں سو سکیں گی. یا ابوالفضل عباس, ہائے علمدار.